ہمارے ایک اہل سنت ویور کا کویسچن تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مولا علی علیہ السلام سے افضل نہیں ہے اور وہ ان بات پر متفق نہیں ہے. آپ ان بات پر متفق نہیں ہیں، اسی لیے تو آپ اہل بیت کو سمجھ نہیں پائے، اسی لیے آپ اہل بیت سے دور ہیں، اسی لیے آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہے. ابھی اس بات کو کرتے ہیں کہ اگر وہ چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چل جاتی تو کیا یہ جو مسلمان ہیں یہ اپنے بچوں کی کیا عید والے دن قربانی کرتے؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ مولوی یہی کہتے. یہ کیا کہتے؟ یہ کہتے کیونکہ ہم کلمہ تو نبی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھتے ہیں، ہمارے اوپر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی جو شریعت ہے وہ نافذ ہی نہیں ہوتی، ہمارے اوپر شریعت نافذ ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو بھائی دھیان سے سن، چلو سمجھانے کے لیے یہ مثال دے دیتا ہوں. توریت، انجیل، زبور پر مسلمان نہیں عمل کرتے، کہتے ہیں قرآن مجید میں باقی جو ان کتابوں کا ہے علم قرآن مجید میں ٹرانسفر ہو گیا، یعنی کہ توریت، انجیل، زبور کا علم جو ہے وہ قرآن مجید میں ٹرانسفر ہو گیا، ابھی حجت قرآن مجید ہے. اسی طریقے سے یہ جو مولوی ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنے والے ہیں. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی جو قربانی ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو قربان کیا اللہ کے لیے، یہ ہم نہیں کرتے کیونکہ ہم شریعت محمدی پر ہے. جیسے قرآن مجید کی مثال مولوی دے سکتے تھے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بولا کہ قرآن مجید جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل ہوا ہے اس کے اندر تمام شریعت ہے. تو مولوی یہی کہتے ہیں. بغض علی اتنا ان کے دلوں میں اچھلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے غم کو جو ہے بدعت بتاتے ہیں کہ بھئی امام حسین علیہ السلام کے اوپر رونا نہیں چاہیے. یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے رونا جائز نہیں ہے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور یہ عجیب و غریب بات ہے. تو بھئی ہم امام حسین علیہ السلام کا زلجنا، جس نے ایک جانور نے مولا حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا، ہم تو اس جانور کی بھی اتنی عزت کرتے ہیں، اس کو سجا کر ہم جلوسوں میں لے کر آتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ جانور ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کے ساتھ اس جانور نے وفا کی ہے، تو ہم اس لیے روڈ پر اس کو لے کر آتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں. لیکن دوسری جانب جب آپ بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی قربانی کو مد نظر رکھ کر وہ جانور روڈوں پر لے کر آتے ہو، اسے پیار کرتے ہو، تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو زلجنا شیعوں نے نکالا ہے نا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ وفا کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ اس کا مقابلہ نہ کروائیں، یہاں پر آپ حضور کی محبت جو ہے اس کو سمجھیں. اگر شریعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافذ ہے آپ کے اوپر، آپ سمجھتے ہیں، اس بات پر آپ کی غور و فکر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر آپ نے عمل کرنا ہے، تو پھر رسول کہتے ہیں علی کل ایمان ہے. مسلمان کہتے ہیں نا آپ خود کو، علی کل ایمان ہے، علی صراط مستقیم ہے، علی علم کا دروازہ ہے. حضور کہتے ہیں میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ. ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی خانہ کعبہ بنایا، لیکن اس میں حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام آئے. پھر وہی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زوجہ دی لیڈی آف ہیون ہے. کیا اتنا مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا کہ ان کی وائف دی لیڈی آف ہیون ہو، جنت میں عورتوں کی سردار ہو؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے وہ جنت میں سردار ہیں؟ یہ فضیلت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ملی ہے. یہ ساری ریسرچ کی بات ہے اور اس پر مزید بات کرتے ہیں، لیکن آئیے ہم ذرا چیٹ جی پی ٹی، گوگل اے آئی سے اسی متعلق پوچھتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. السلام علیکم، کیا آپ اردو میں بات کر سکتے ہیں ہم سے؟ وعلیکم السلام. جی ہاں بالکل، میں اردو میں بات کر سکتی ہوں. آپ کو کس بارے میں بات کرنی ہے یا کس طرح کی مدد چاہیے؟ مسلمانوں کے نزدیک حضرت امام علی ابن ابی طالب افضل ہے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام افضل ہے؟
یہ ایک کافی گہرا اور الگ الگ اعترافات رکھنے والا ہوتا ہے۔ مسلم عالموں کے بیچ امام علی کی فضیلت اور ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت دونوں کو ہی بہت اونچا درجہ دیا جاتا ہے، لیکن اکثر امام علی کو اہل بیت کا حصہ ہونے کے کارن ایک خاص مقام حاصل ہے۔ تو اس پر الگ الگ روایتیں اور تحریکیں ہیں اور دونوں کا ہی اپنا اپنا مہتو ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ مولا علی علیہ السلام افضل ہیں یا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ دیکھیے، عقیدتی طور پر الگ الگ مسلمانوں کے نظریے الگ ہو سکتے ہیں۔ سنی مسلموں میں ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء یعنی نبیوں کے باپ اور ایک اعلیٰ درجہ رکھنے والے نبی مانا جاتا ہے، جبکہ شیعہ مسلموں میں امام علی کو بہت اونچا درجہ دیا جاتا ہے اور انہیں اہل بیت کا حصہ ہونے کے ناطے افضل مانا جاتا ہے۔ اصل حقیقت کا پتہ ہر ویکتی کے ایمان اور تذکرہ پر نربھر کرتا ہے۔ اوکے، تھینک یو سو مچ۔ یعنی کہ یہاں پر انہوں نے بھی کوئی ہمیں عقیدے کا مکمل جواب نہیں دیا، اور جو انہوں نے جواب دیا میرے حساب سے بالکل صحیح دیا، کیونکہ جو ہے جو مسلمان ہیں ان کو بتایا نہیں گیا کہ، کیونکہ دیکھیں ہم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو افضل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے مانتے ہیں۔ حضور نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے بعد افضل ترین قرار دیا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن ان کے ساتھ ہے، لیکن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اپنی اپنی ریسرچ کی، سوچ کے، معرفت کی بات ہے، اپنی اپنی اسٹڈی کی بات ہے کہ اگر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اللہ ان کی قربانی کو قبول کرتا ہے، یقیناً قبول کیا ہے، تو جو ہے یہ مسلمان جو ابھی رسم بنا رہے ہیں یہ یقیناً اپنے بچے نہ دیتے، یہ یقیناً اپنی اولاد نہ دیتے، یہ کہتے کہ بھائی حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی شریعت ہم پر لاگو نہیں ہے، ہم کیونکہ کلمہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھتے ہیں اس لیے ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے۔ تو پھر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر آپ نے عمل کرنا ہے تو رسول کہتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی کہ جس نے حسین سے جنگ کی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہوئے ہیں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضور کے کندھوں پر سوار ہوئے؟ بالکل نہیں۔ تو یہ وہ اہم باتیں ہیں، یہ وہ بہت اہم نکتے ہیں جو کہ اپنی اپنی معرفت اور ریسرچ کے حساب سے ہیں۔ کیا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ جنت کے سردار ہیں، لیکن امام حسن اور حسین ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث شیعہ سنی کتابوں میں متواتر ملتی ہے بھائی۔ تو آپ کیسے جو ہے ان باتوں کا جائزہ صحیح طریقے سے لگا سکتے ہیں؟ ہم اس لیے لگا سکتے ہیں صحیح طریقے سے ہم شیعہ علی، کیونکہ ہمیں معیار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ملتا ہے کہ کون افضل ہے اور کون نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ گیا ہے، مسلمان اس کی یاد تو بڑے شوق سے مناتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی یاد بڑے احترام شوق سے مناتے ہیں، لیکن ہم شیعہ علی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت، حضور جن کے لیے کہیں حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، اگر ہم حسین کے آل و اولاد کی غم منائیں، مولا علی علیہ السلام کی آل و اولاد کے لیے غم منائیں جو بچے بھی نہیں کربلا میں، جن کو 3 دن کی پیاس کے باوجود 3 دن کے بعد 10 محرم کو شہید کر دیا گیا، ان کے گلے کاٹ دیے گئے، عورتوں کو جو ہے ان کے ہاتھ رسیوں سے باندھ دیے گئے، سروں سے چادریں چھین لی گئی۔ مسلمان اپنے حضور کا اگر کلمہ پڑھتا ہے تو مسلمانوں کو یہ غیرت کرنی چاہیے کہ حضور جن کے لیے کہیں کہ میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہیں، پھر بھی مسلمانوں کا کیسا معیار ہے؟ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ اور یہاں پر جب ہم معیار پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ امام علی بن ابی طالب، حضرت امام حسن اور حسین تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہی نہیں۔ آپ کو بتاتے چلے کہ
دین کا خاتمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا، دین کا خاتمہ قرآن مجید کے اوپر ہوا، اور 12 امام 14 معصومین علیہ السلام پر دین کا خاتمہ ہوا۔ اللہ نے دین کا اینڈ اہل بیت اور قرآن پر کیا، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری اللہ کے رسول پیغمبر نبی ہیں، ان کے بعد نبوت ختم، لیکن ان کے بعد جو امامت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے 12 اماموں سے، امام علی سے بھی، سیدہ سے بھی افضل ہے، لیکن حضور کے بعد ان کے 12 جانشین افضل ہیں، سیدہ سلام اللہ افضل ہے۔ وہ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام اوصیاء کے، تمام پیغمبروں کے سردار ہیں۔ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ سلام اللہ علیہ کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک بی بی سلام اللہ علیہ کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، صحابہ کو بتاتے ہیں کہ یہ دروازے کو جلانا نہیں، اس دروازے پر خود رسول احترام سے کھڑے ہوتے ہیں۔ ابھی رسول معیار ہے، رسول جن کو آگے کرے گا وہ افضل ہے۔ رسول نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو افضل قرار دیا، اس لیے ہم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو افضل قرار دیتے ہیں۔ رسول نے امام حسن اور حسین اور سیدہ اور 12 اماموں کو افضل قرار دیا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت بڑے نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے معجزات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے مولا و آقا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا مرتبہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے۔ یہاں پر یہ واضح ہو گیا کہ امام جو ہیں وہ افضل ہے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے پیچھے ایک نبی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ خیر یہ عقیدے کی باتیں ہیں، میں اپنی باتیں، اپنا عقیدہ اہل سنت بھائیوں پر تھوپتا نہیں کہ بھائی آپ اس پر عمل کریں، نہیں، یہ ریسرچ ڈیپلی باتیں ہیں، یہ شاید آپ کو سمجھنا ہے۔ اور ابھی آپ کو جو میں ویڈیو دکھانے والا ہوں، اس ویڈیو میں آپ کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ بھائی اسماعیل کے اس حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے یاد میں جو دمبا، جو بھیڑ بکری جو ہے آپ خریدتے ہو، اس کو سجاتے ہو، سنوارتے ہو، ٹھیک ہے، کیوں کہ وہ آپ رسم پوری کر رہے ہو۔ اور اگر ہم مولا حسین علیہ السلام کا زلجنہ نکالے تو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ واہ بھائی، ٹیکنالوجی مسلمانوں کی بڑی ہے۔ خیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اسماعیل کے دمبے کی شبیہ سج سج کے بازاروں میں پھرے گی۔ نہ کسی کا مذہب خطرے میں، کوئی مولوی نہیں کہے گا کہ اسماعیل کے دمبے کی شبیہ مسجد کے سامنے سے نہ گزرے۔ مسلمان بلکہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا یہ جانور عام جانوروں جیسا نہیں، اسے چھڑی نہ مارنا، اسے تکلیف نہ دینا، کیونکہ اس کو نسبت ہو گئی ہے اسماعیل کے دمبے سے۔ حد نہیں تیری چلاکی کی، تجھے اسماعیل کا دمبا سمجھ میں آ گیا، حسین کا زلجنہ سمجھ میں نہیں آیا۔ حسین ابن علی علیہ السلام، کیا بات ہے بھائی، یہ اپنی اپنی معرفت کی بات ہے۔ اچھا یہاں پر کیونکہ ویڈیو کا سلسلہ شروع کیا تو یہاں پر ایک اور بھی ویڈیو آپ کو دکھانا چاہیں گے، بڑی اہم، یہ غور و فکر کی ویڈیو ہے، اوکے دیکھیں۔ سال کا آخری مہینہ بھی قربانی، پہلا بھی قربانی، یہ بھی 10 کو وہ بھی 10 کو، ان پر بھی درود ان پر بھی درود، یہ بھی نبی کا لال وہ بھی نبی کا لال، یہ ذبح عظیم وہ شہید عظیم، انہوں نے خواب نبھایا انہوں نے وعدہ نبھایا، یہ انتہائے صبر وہ ابتدائے صبر، یہ کعبہ بنانے والے اور وہ کعبہ بچانے والے، مگر افسوس کچھ مسلمانوں کو یہ قربانی تو یاد رہی مگر وہ قربانی بھول گئے۔ اوکے جی، یہ ویڈیو بھی آپ کو ہوش دلانے کے لیے تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ اہل بیت کے ساتھ مخلص ہونا یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخلص ہونا ہے۔ بیک گراؤنڈ میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر یہ قربانی نہیں دیتے تو دین کو خطرہ ہے، یہ قربانی ان کا بیٹا شہید ہو جاتا تو دین بچ جائے گا، یا ان کا بیٹا، یعنی کہ پیچھے کوئی ایسے معاملات نہیں ہے۔
اور ابھی یہ امام حسین علیہ السلام، مولا قاسم جو کہ امام حسن علیہ السلام کے بیٹے ہیں، پھر مولا علی اکبر جو ہے، پھر مولا حسین خود بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ تو مولا حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے، ان کے بیک گراؤنڈ میں دین کا مسئلہ ہے، کیونکہ یزید ابن معاویہ کا جو بیٹا تھا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، دین کو چینج کر رہا تھا، شریعت کو بدل رہا تھا، اور قرآن مجید کو نہیں مان رہا تھا، اور کہتا تھا کوئی رسول نہیں، کوئی وحی نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، اور یہ ساری چیزوں کو وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا تھا۔ تو مولا حسین علیہ السلام نے تاریخ کو ایسا بدلا کہ آج رہتی دنیا تک، جب تک یہ دنیا قائم ہے، تب تک حسین 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 ہوتا رہے گا، اور اسلام کا بول بالا ہوتا رہے گا، اور اسلام جو ہے وہ مولا حسین علیہ السلام نے ایسا زندہ کر دیا ہے کہ کیا کہنے۔ تو یہ اچھا، ایک اور بھی آپ کو ویڈیو دکھانا چاہوں گا، یہ ویڈیو چیک کریں، کیونکہ یہ ویڈیو ہماری کمنگ سون، ابھی جو یہ ویڈیو تو آپ دیکھ چکے، آگے والی ویڈیو کا ٹاپک آپ کو دکھانا چاہوں گا۔ شیعہ قوم حق پہ ہے، اور میں آج سے مذہب اہل بیت اور شیعہ اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ اچھا جی، ایک مولوی ہے، جیسے ہم آپ کو ویڈیو بنا کر دکھاتے ہیں، ایسے اس مولوی نے ریسرچ کی اور آج شیعہ ہو چکا ہے۔ لیکن ایک اور منافق مولوی ہے جو کہ خالی باتیں کرتا ہے، اعلان نہیں کرتا کہ وہ شیعہ ہو چکا ہے، کیونکہ اس کو شیعہ سنی کی دونوں ویورشپ چاہیے، صرف یوٹیوب کے لیے کام کرتا ہے بھائی، اپنی آخرت کے لیے نہیں۔ چیک کریں امام علی کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ امام علی ہم نے اپنی زندگی میں اس لفظ کو اس لیے استعمال نہیں کیا کہ ہمیں مسجد والوں سے خوف تھا، ہمیں اپنے فرقے کے لوگوں سے خوف تھا، ہمیں اپنے مولوی اور احبار اور رہبان سے خوف تھا۔ یہ جی مفتی ہمدرد، یہ جناب جو نا اسماعیلیوں کو بھی صحیح مانتا ہے، 12 امامی شیعوں کو بھی صحیح مانتا ہے، اور یہ جناب ایسے ایسے چیزیں کر رہا ہے کہ صرف یوٹیوب کی جو آڈینس ہے وہ خوش رہے، اور اس کا اپنا کوئی عقیدہ نہیں ہے، خود اس نے اپنے لیے، اپنی قبر کے لیے کچھ نہیں کیا، جو ہے نا بس یوٹیوب کے لیے بہت کچھ کیا۔ خیر، بہت شکریہ، یہ کمنگ سون ہماری ویڈیو آنے والی، بہت غور و فکر سے دیکھیے گا۔ یہ کمنٹ باکس میں آپ کا شدید انتظار رہے گا کہ آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کی دل آزاری، کسی کی توہین اور کسی کے عقیدے کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے۔ آپ اپنا عقیدہ خود بنائیں، لیکن میں نے جو باتیں کہی ہیں شیعہ عقیدے سے اور مخلصانہ، بالکل آخرت کو مد نظر رکھ کے، اپنی قبر کو مد نظر رکھ کے یہ باتیں کی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کی کوشش کی ہے میں نے۔ تو بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ درود السلام ہو مولا واقع حضرت امام مہدی علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔